کیجیے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو 7ویں بات آپ کے ذہن میں ہے، 7ویں بات یہ ہے کہ میری ماں بہنیں، اللہ نے جو آپ کو کمالات دیے ہیں، اللہ نے جو آپ کو خوبیاں دی ہیں، جس کا انہیں کمالات انہیں خوبیوں میں اللہ نے آپ کو آنسو کی خوبی دی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی آنکھوں میں اللہ نے آنسو بہت رکھے ہیں، اور یہ آنسو اچھے بھی ہیں اور یہ آنسو خراب بھی ہیں۔ وہ آنسو خراب ہیں جو بے فائدہ ہو، جو آنسو بلا وجہ سے گرے، شکوے کی بنا پر گرے، آنکھوں کی تکلیف کی بنا پر گرے، کسی ایسے ویسے انسان کے جدا ہونے پر گرے، یہ آنسو بیکار۔ ماں بہنیں، جب اللہ رب العزت نے آپ کو آنسو کی دولت عطا فرمائی ہے تو کیا اچھا ہوتا کہ اب آپ ان آنسوؤں کو اپنے شوہر کی کڑوی کسیلی پر نہ گرائیں، ان آنسوؤں کو آپ اپنی ماں کی باتوں پہ نہ گرائیں، ان آنسوؤں کو اپنی بہن یا نند کی باتوں پہ نہ گرائیں، بلکہ ان آنسوؤں کو اپنے اللہ کے سامنے گرائیں۔ آپ کا یہ آنسو اس طرح گرے کہ آپ کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھے ہوں، آنچل پھیلے ہوئے ہوں، مسلح پر آپ بیٹھی ہوئی ہوں، اور اس حالت میں آپ کے آنسو میں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو۔ یہ آنسو جو اس وقت عورت کی آنکھوں سے گرتے ہیں، انہیں آنسوؤں پر اللہ رب العزت جنت کے فیصلے فرماتے ہیں، گناہوں کی معافی کا فیصلہ کرتا ہے، زندگی کی تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب انسان کا کھل جاتا ہے۔ میری ماں بہنیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جن کی زندگی آزاد رہی، جن کی زندگی میں زیادہ دین نہیں رہا، مگر وہ اپنے اللہ کے سامنے اس طرح روتی اور تڑپتی رہی کہ پروردگار نے اسی رونے اور تڑپنے پر اس کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ آخری بات دل کے کانوں سے سن لو میری ماں بہنیں، اگر آپ کرسی پہ بیٹھی ہیں تو ذرا ٹیک ہٹا دیجئے اور اللہ کے سامنے ایک نادم بن کر، اللہ کی نافرمان بن کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکائیے، اس خیال کے ساتھ کہ پروردگار اب اس زبان سے اونچی آواز، اے اللہ اس زبان سے ناشکری کے بول، اللہ اس زبان سے دل دکھانے والی باتیں نہیں ہوں گے، اے اللہ اس زبان سے تو آپ کا ذکر ہوگا۔ سیلا بن اشیم ایک بزرگ گزرے ہیں، سنیے ذرا، ان کی بیوی نے ان کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا، ان کو بھی بھیجا اور ان کے بیٹے کو بھی بھیج دیا۔ آج اگر ہمارے بچوں کو اللہ کے راہ میں نکالنا ہو تو ہماری ماں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، کیسے رہے گا؟ نہیں، دین کے راستے میں سنیے ذرا، سیلا بن اشیم نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور اپنے شوہر کو بھی بھیجا۔ اللہ کی شان، دونوں اللہ کے راہ میں نکلے اور اللہ ہی کی راہ میں قبول ہو گئے، جام شہادت پینا پڑا، شہید ہو گئے۔ عورتیں گھر میں آئی، آنے والی عورتوں کو جب دیکھا کہنے لگی، اگر تم مجھے مبارکباد دینے آئے ہو، کیا کہا؟ اگر تم مجھے مبارکباد دینے آئی ہو میرے گھر میں بیٹھو، اور اگر تم ماتم کرنے آئی ہو تو اللہ کے واسطے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر بھی اللہ کی نگاہ میں محبوب تھا، اللہ نے بلا لیا، میرا بیٹا بھی اللہ کو قبول ہو گیا۔ جب پروردگار اچھے راستے میں قبول کر لیں تو ماتم کی بات نہیں، یہ تو سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ سنیے میری ماں بہنیں، آج ہمارے گھروں میں جو رحمتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو خوشحالی ہے، من چاہی تمام چیزیں ہیں، ان بیچاری عورتوں کو کہاں میسر تھا؟ مگر خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، وہاں کچھ نہیں تھا مگر زبان پہ ہمیشہ شکر تھا، اور یہاں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر زبان پہ ناشکری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ماں بہنیں، میں آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو کر کہہ کے جا رہا ہوں، آپ کو ناشکری کا جواب خدا کے یہاں ضرور دینا پڑے گا، ضرور دینا پڑے گا۔ باپ بھی کھڑا ہوگا، وہ بھی شاید آپ کے بارے میں عرضی کر دے، میری بیٹی بڑی ناشکری تھی، ماں کہہ دے میری بیٹی بڑی ناشکری تھی، بہن کہہ دے بڑی ناشکری تھی، شوہر کہہ دے پروردگار میرے بس میں جتنا تھا صبح سے شام تک میں تو کوشش کرتا تھا، مگر شام آتا تھا گھر چلو سکون ملے گا، محبت ملے گی، مسکراہٹ ملے گی، مگر گھر آتا تھا
ایسے کڑوے کسیلے سننے پڑے، مولا دل بے چین ہو کر رات جہنم کی طرح گزرتی تھی۔ ماں بہنیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر ہماری زبان پہ ناشکری ہے، اس ناشکری کا جواب دیے بغیر آپ کا قدم جنت کی طرف نہیں جا سکتا، آپ عرش کے سائے میں کھڑی نہیں رہ سکتی ہیں۔ میں اللہ کے واسطے دے کر آپ سے کہتا ہوں، میں خود نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، حدیث کہتی ہے۔ اے ایمان لانے والی اللہ کی بندیاں، ذرا اس زبان کو ذرا شکر والی زبان بنا کے دیکھو۔ اگر اسی شکر والی زبان بنا کر جاؤ گے، تمہارے ہزاروں گناہ معاف ہو کر شکر کے دروازے سے جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اپنی زبان کو ناشکری بنایا تو ناشکری والے جہنم کے دروازے سے جہنم میں جاؤ گی۔ سلا بن شیام کی بیوی نے سوچا، میرا شوہر بھی اللہ کے راہ میں، میرا بیٹا بھی اللہ کے راہ میں تو ایک عورت ہوں، ان دونوں نے تو بڑا درجہ پا لیا، مجھے درجہ کیسے ملے گا؟ میں تو شہید نہیں ہو سکتی، ایک عورت ذات ہوں۔ بس اس نے طے کیا کہ اب ذرا مجھے اللہ کی عبادت زیادہ کرنی ہے، چنانچہ رات بھر وہ اپنے اللہ کے سامنے عبادت کرتی، ذکر کرتی۔ دوسری عورتیں اس کے سامنے آتی، دوسری عورتیں سامنے آ کر خوش ہوتی، کبھی اس کی زبان پہ کوئی ایسی بات جو گناہ کیوں نہیں نکلتی۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کو دوسری عورتوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب اس کے ذکر کو دیکھ کر، تلاوت کو دیکھ کر، فکر کو دیکھ کر، اچھی نگاہوں کو دیکھ کر اور پست اور میٹھی آواز کو دیکھ کر دوسری عورتوں میں بھی اچھی عادتیں پڑنے لگی۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا تو اب ان کی بیوی کی موت کا وقت قریب آیا۔ عورتیں محلے کی جمع ہو گئی، رونے لگی، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگی۔ عورتوں نے پوچھا، کیوں رونے لگی؟ سنو میری ماں بہنیں، دل کے کانوں سے سنیے گا، جس کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، موت کے فرشتے گھر میں آ چکے تھے، اس عورت نے آنکھ کھولی اور اس نے کہا، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ مجھے موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہیں، اب میرے چند لمحوں میں میری موت آ جائے گی۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اب اگر میری موت آ گئی تو موت کے بعد میں اللہ کا ذکر کیسے کر سکوں گی؟ موت کے بعد میں قبر میں اللہ کا ذکر نہیں کر پاؤں گی، میں ذکر سے محروم ہو جاؤں گی۔ اللہ، اب یہ زبان کس کام کی جس زبان سے مرنے کے بعد میں ذکر نہیں کر پاؤں گی؟ جب میں رونے لگی تو اللہ رب العزت نے میرے شوہر کی روح کو بھیجا۔ میرے شوہر کی روح آئی، اس نے مجھ سے کہا، اے بیوی، اب رونے کی بات نہیں، اب غم کی بات نہیں، اب حسرت کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے اپنی زندگی کی برکت سے اللہ نے جنت لکھ دی، اللہ نے تیرے استقبال میں مجھے بھیجا ہے، جاؤ تو اپنے شوہر، اپنی بیوی کی روح کو جنت تک لے آؤ۔ جب میرے شوہر نے مجھے خوشخبری سنائی تو میں مسکرا پڑی۔ ماں بہنیں، موت کے وقت بھی جبکہ جان کنی کا عالم ہے، عورتیں رو رہی ہیں، دنیا چھوٹ رہی ہے، اس وقت غم اس بات کا کہ موت کے بعد ہم ذکر کیسے کر پائیں گے۔ آج اللہ نے ہمیں گھروں میں سہولت عطا فرمائی، خوشحالی عطا فرمائی، اس لیے میری ماں بہنیں اپنی زبان کو زبان ذکر بنائیے، اپنی زبان سے اللہ کو یاد کیجیے، اپنی زبان پہ استغفار کو لائیے، اپنی زبان سے توبہ طائب ہوتے رہیے۔ بس آخری بات سنیے، آپ بازار جاتی ہیں، رشتہ داروں میں جاتی ہیں، سڑکوں سے گزرتی ہیں، آپ ذرا استغفار کرتے ہوئے جائیں۔ میں نے کسی موقع پہ سنایا تھا، ابو قلابہ فرماتے ہیں، دو بندے راستے میں ملے، ایک ادھر سے آ رہا تھا، ایک ادھر سے جا رہا تھا، دونوں نے اپنی اپنی باتیں کی۔ اس کے بعد اس نے کہا، یہ بازار ہے، یہ سڑک ہے، یہاں کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا، لہذا آؤ ہم جدا ہونے سے پہلے 2-4 دفعہ اللہ کو یاد کر لیں اور جدا ہونے سے پہلے استغفار کر لیں۔ چنانچہ ان دونوں نے استغفار کیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں، جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا، ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ ساتھی نے پوچھا، تیرے کس عمل پر اللہ نے مغفرت کی؟ کہنے لگا، ہم دونوں جو سڑک پہ ملے تھے اور اپنی اپنی بات کر کے جانے لگے تو ہم نے بھی استغفار کیا، تو نے بھی استغفار کیا۔ رب کریم نے فرمایا، اے میرے بندے، بازاروں پہ سڑکوں پر تم نے ہم سے استغفار کیا، وہ تیرا استغفار مجھے اتنا پسند آیا کہ ہم نے اسی کی برکت سے تیری مغفرت کر دی۔ ماں بہنیں، آپ بازار جائیں، ذکر کرتے ہوئے جائیں، لوٹیں ذکر کرتے ہوئے لوٹیں، رشتے میں جائیں ذکر کرتے ہوئے جائیں، پورے راستے میں نہ کر سکیں تو کم سے کم تھوڑا تو ضرور کر لیں، کیونکہ جن راستوں پر، جن سڑکوں پر، جن بازاروں میں
لعنتیں برس رہی ہیں، گناہوں کی لعنت ہے، بے پردگی کی لعنت ہے، جھوٹ کی لعنت ہے اور دھوکے کی لعنت ہے، جو بازاروں کی لعنتیں ہیں، کم سے کم آپ کا گزر اس طرح ہو، آپ کا قدم اس طرح ہو کہ اس زمین کو، اس جگہ کو یہ فخر حاصل ہو جائے کہ اللہ کی بندی گزری تھی، یہاں پہ اگرچہ گناہ پہ گناہ قدم گزرے ہیں مگر آج ایک ایسی اللہ کی بندے میرے اوپر سے گزری ہے جس نے استغفار پڑھا، مجھے خوشی ہے کہ مجھ پر ایک عورت نے استغفار پڑھ دیا۔ ماں بہنیں، وہ زمین، وہ جگہ آپ کے لیے گواہ بن جائے گی جس جگہ سے گزرتے ہوئے آپ نے استغفار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل